بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AR نیوز اور میں ہوں محمد ارسلان رزاق۔ غریب کنٹین ملازم نے سندھ پولیس کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ اور کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ سر میرا نام محمد جاوید ہے۔ بروز منگل 9 تاریخ میں صبح 7 بجے اپنے گھر سے نکلا کام پہ جانے کے لیے، اور بڑا بوٹ اور کمال پیٹرول پمپ کے درمیان پہ مجھے جو ہے پاک کالونی کے موبائل نے روکا اور انہوں نے مجھ سے جامع تلاشی لی۔ پاک کالونی کی موبائل تھی؟ جی سر، پاک کالونی کی موبائل تھی، اور انہوں نے مجھ سے تلاشی لی اور میرے سامنے انہوں نے میرے وائلٹ میں چرس ڈالا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چرس تمہارا ہے، اور پھر میں نے ان سے یعنی کہ کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، تو پھر وہ مجھے میرے اوپر تشدد کرنے لگے، گالیاں انہوں نے مجھے دیے، زبردستی انہوں نے مجھے موبائل میں ڈالا۔ پھر وہ مجھے جہانگیر آباد پل کے پاس لے کر گئے، وہاں انہوں نے مجھے موبائل سے اتار کے روڈ پہ مجھے مارا۔ پھر مجھے کہا کہ اپنے کسی عزیز کو بلاؤ تاکہ وہ ہمیں 50,000 روپے دے۔ سر میں نے بہت ریکویسٹ بھی اس سے کی، میں نے اپنی کمپنی کا کارڈ بتایا اور میں نے اس سے بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے مجھے پھر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم 10,000 روپے پہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس وقت وہ سپاہی نشے میں بھی تھا اور ماوے وغیرہ پان بھی میرے سامنے کھا رہا تھا۔ پھر جہانگیر آباد سے لے کے پاک کالونی کے تھانے کے حدود 4 مرتبہ انہوں نے کچھ اسٹاپ کیا، تو میں نے اپنے عزیز اپنے سالے کو بلوایا کہ وہ اس کو 1,000 روپے دے کے میری جان چھوڑ لے، لیکن اس طرح پاک کالونی اور جہانگیر آباد کے درمیان کوئی 4 مرتبہ انہوں نے اسٹاپ کر کے مجھے اتار کے مجھے مارا، اور زبردستی کہ بھئی ہم نے تم سے بہت سارا چرس بھی پکڑا اور ہم نے تم سے پسٹل بھی برآمد کیے، تم اس بات کو مانو تاکہ تمہارا عزیز جو ہے ہمیں پیسے دے دے۔ تو نہ ماننے کی صورت پہ پھر یہ مجھے تھانے لے کر گئے، اور وہاں مجھے انہوں نے پھر صبح تفتیش والوں کے حوالے کیا کہ جو دل میں آئے بس اس کے ساتھ۔ آپ کو پوری رات تھانے میں رکھا؟ نہیں سر، یہ صبح 7 بجے کا واقعہ ہے، اور صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 یا پونے 9 کے ٹائم پہ یہ مجھے تھانے لے کر گئے، اور وہاں سے پھر یہ نائٹ ڈیوٹی والوں کا تو ٹائم ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے کسی دوسرے پولیس والے کے حوالے کیا جو میرے خیال میں وہ صبح ڈیوٹی تفتیش والے تھے۔ پھر ان کے حوالے کیا، اور وہ اب مجھے بار بار FIR اور بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ تم سے پوری مٹھی بھر کا چرس برآمد ہوا اور پسٹل برآمد ہوا ہے۔ پھر آپ کو کیسے چھوڑا؟ پھر میں نے اپنے جو میرا سالہ تھا جس کو میں نے پہلے ہی فون کیا تھا، وہ بیچارہ پہلے سے موبائل کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، پھر اس نے کہیں سے جو نا مشکل سے جو نا یہ تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے، پھر 40,000 روپے پہ انہوں نے میری جان چھوڑی۔ سر میں بہت غریب بندہ ہوں، میں ایک پرائیویٹ کمپنی کی کینٹین میں نوکری کرتا ہوں، اور میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، بال بچے دار ہوں، میں بہت غریب ہوں، تو لہٰذا مجھے وہ پیسے دے دے جو جس بندوں سے ہم نے قرض کر کے ان پولیس والوں کی آمد کو ہم نے جو نا پورا کیا، اور مجھے انصاف دلائے۔ اور ابھی بھی سر مجھے یہ دوسرا جو نا پورا کیا اور مجھے انصاف دلائے، اور ابھی بھی سر مجھے یہ دوسرا دن ہے اس واقعے کا کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں صبح نکلتا ہوں، خدا نخواستہ یہ پھر مجھے کسی جھوٹے الزام میں یہ مجھے بند کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مزدور ہے جو کینٹین میں کام کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ایک مزدور ہے جو بیچارہ روز آتا جاتا ہے، ان کو پولیس تنگ کر رہی ہے راستے میں اور ان سے پیسے لیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مظلوم کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پاک کالونی کی جو نائٹ شفٹ والی سر یہ نائٹ شفٹ والی، اچھا نائٹ شفٹ والی، اور جگہ جگہ انہوں نے عوام کے سامنے موبائل روک کے جس وقت میرا سالہ آیا کہ چلو ان کو 1,000 2,000 روپے دے کے اپنی جان چھوٹا سکے، وہ بھی ہمیں اس صورت پہ دے رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے بغیر پیسوں کے تو پولیس والے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر انہوں نے اس کے سامنے میرے سالے کے سامنے عوام کے سامنے مجھے اتار کے مار کے وہ کر رہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آفیسران حضرت سے کہ اگر مجھ سے ایک اسلحہ مجھ سے برآمد ہوا اور مجھ سے اتنی منشیات برآمد ہوئی تو چھوڑا کیوں گیا؟ اس کی سزا کیا ہوتی ہے، مجھے پھر کیوں چھوڑا گیا، اور میرے بارے میں معلومات کی جائے کہ میرے ساتھ یہ بے انصافی اور پولیس اس طرح جو نا ایک غلط اور یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سن لیا ان کی بیان، اور انشاءاللہ یہ اعلیٰ حکام تک ہم پہنچائیں گے، انصاف آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اور جو اس کالے دھندے میں ملوث ہیں اور جو غریبوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سے خود ہی اعلیٰ حکام پوچھے گا، ان سے سوال کا جواب وہی معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی CCTV ہم نکلوا رہے ہیں، سارا کچھ کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ SSP DIG IG وزیر اعلیٰ سندھ کو ہم بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدور بندہ، اس کی حالت یہ ہے، اور اگر ایسے رہا تو کیا ہوگا اس ملک کا۔